السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے پہلے کل تک تو لوگوں کی خواہشات تھیں، وہ میسیج سارے ختم ہو گئے اور ان کے سب کے جواب بھی دے دیے. آج سے ہفتہ پہلے میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑا ایک واقعہ سنایا تھا، جس میں ان کی میں نے پیدائش کا بھی ذکر کیا تھا. ان کے والد عبداللہ وفات پا گئے، پھر ان کی والدہ وفات پا گئیں، پھر وہ کیسے اپنے دادا ابو مطلق کے پاس پہنچے اور پھر جوان ہو گئے، اور پھر سارا کچھ آپ کو بتایا. تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ وہ پیدائش سے لے کے جوانی تک تھا، جب ظاہر ہے جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بھی جانا ہوتا ہے. تو آج یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ ہمارے لیے تو بڑا دردناک واقعہ ہے کہ ایک اتنی بڑی ہستی کے متعلق ہم نے تاریخ میں یہ چیز پڑھی ہے، اور آپ کو بھی. لیکن نالج آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی ہونا چاہیے. اب ویسے میں عام وظیفہ میں آپ کو کہتا ہوں بھی میرے لیے تو سارے دن برابر ہی ہیں، لیکن کیونکہ بزرگ یہ مفت کہتے ہیں نہیں جمعرات جمعہ افضل ہے، تو میں بھی آپ کو پھر کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، آپ جمعرات اور جمعے کو یہ چیز زیادہ توجہ سے پڑھا کریں. لیکن جب اس کا مطالعہ کیا کہ جب حضرت اسرائیل نے جب ان کی روح قبض کرنے آئے تو وہ کیا واقعہ تھا، تو اس کے لیے پھر جب دیکھا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوبارہ غور سے دیکھا، پتہ لگا جی کہ پیر کا دن پر کا واقعی امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا اہم ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیدائش کو دیکھیں وہ دن پیر کا، انہوں نے ہجرت کی وہ دن پیر کا، پھر اس کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لائے وہ دن پیر کا، اور جب ان کا وصال ہوا 12 ربیع الاول کو وہ دن بھی پیر کا. تو اس لیے اب پیر کا دن تھوڑا سا ذہن میں بیٹھتا ہے. اب وظیفہ کا یہ ٹاپک تھا کہ اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے آئے، کیا وجہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیج دیا کہ اب میرے محبوب کی روح کو قبض کر کے لے آؤ. تو آپ کو جو مرض لاحق ہوا نا وہ 12 دن سے تھا، اور وہ کیا تھا، صرف بخار، کچھ نہیں اور، صرف بخار تھا، اور ایسا بخار جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ کے گھر لے چلو. آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ کو بہت ہی تیز بخار تھا. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا نا تو میں حضور کے حجرہ میں حاضر ہوا سے مراد ہے کہ بس ہوا یا ہونے والا تھا. تو آپ نے حضرت فاطمہ کو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ بلال کو بلاؤ اور اسے کہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، ان کو میرا سلام کہیں اور بولیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیونکہ بخار اتنا شدید تھا کہ اٹھنے کی ہمت نہیں تھی. تو نماز تو پڑھانی ہے، امامت تو کسی نہ کسی نے کروانی ہے. تو ظاہر ہے جس کو اس قابل سمجھا اسی سے کروانی تھی امامت. تو جب حضرت بلال کو یہ کہا گیا تو حضرت بلال تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ان کا پیار، اور جو نبی کا پیار آپ کیا چیز تھی، کیا پیار تھا وہ. تو وہ گلیوں میں سے حالانکہ مسجد سامنے تھی نا مسجد، لیکن وہ روتے ادھر گلیوں میں سے جان روتے 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 مسجد میں نہ چاہتے ہوئے بھی گھس گئے.
جب نماز ادھر مسجد میں گئے دیکھا کہ مسجد تو فل ہے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ابھی امامت ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ تو حضرت چپ کر پاس ابو بکر کے پاس آرام سے گئے اور ان کے کان میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا اور صدا لگا کر نماز کی لیے اقامت جس کو کہتے کی۔ لیکن جب اقامت کر رہے تھے تو ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، اور انہوں نے جو اقامت کی نا، اقامت وہ بھی روتے روتے ہی کی انہوں نے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابو بکر نے نماز پڑھانی شروع کر دی، اور آپ کو پتہ ہے نماز جب پڑھتے ہیں اس کے پہلے انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ کبھی تلاوت کر ہی رہے تھے تو ان کی نظر اس جگہ پہ پڑی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو آپ نے ہاں نماز پڑھا رہے ہیں لیکن سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آج نظر پڑتی ہے نہیں دیکھتے تو رونا شروع کر دیا۔ جب آپ کو روتے دیکھا تو سب لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو لوگوں کا رونا سنا تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ دیکھو مسجد میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ کو مسجد میں نہ پا کر لوگ رو رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سوچا، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ یہ بخار دھرم کو بخار تھا، یہ بخار پر جس فرشتے کو تم نے حکم دیا ہوا ہے نا، اس کو تھوڑی سی نرمی کر دے تاکہ میں جا کے لوگوں کو نماز تو پڑھاؤں اور ساتھ الوداع بھی کیا آؤں اور مل بھی آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ نے وضو کیا، ادھر آپ کے پاس اس وقت حضرت اسامہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، ان کا آپ نے سہارا لیا اور ان کو آپ سہارا لے کے گھر سے باہر نکل پڑے۔ اور جب لوگوں نے آپ کو دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا نا، تو انہوں نے سردف یعنی کہ صفحے ٹھیک کرنا شروع کر دی۔ فوراً آپ محراب جو بنا وہاں پہنچے اور ابو بکر تو وہاں کھڑے تھے، آپ نے ابو بکر کو کچھ نہیں کہا، ان کے برابر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اب یہ انہیں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پڑھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، تو ہمت تو تھوڑی سی آ ہی جانی تھی۔ اس کے بعد آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے رسالت تم تک پہنچائی؟ اللہ کے جتنے پیغام یا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کہا میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا؟ تو لوگوں نے کہا جی رسول اللہ، آپ نے ہم تک ہر وہ چیز پہنچائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا۔ تو لوگوں نے تو اعتراف کر لیا ان چیزوں کا کہ بالکل بے شک جی، آپ کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آئے یا جو بھی نزول آپ نے ہر چیز ہمیں بتائی۔ یہ سن کے آپ کو تسلی ہوئی، آپ ممبر سے نیچے اترے اور لوگوں کو کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں اب آپ کو خدا حافظ کہہ دوں۔ لوگوں کو تو نہیں سمجھ آئی کیوں خدا حافظ کہنے کا کیا مطلب ہے، پھر ان سے ہاتھ بھی ملایا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے ورڈ یوز کیا تو تمام نمازی تھے نا وہ رو پڑے۔ وہاں سے آپ نماز نکلے مسجد سے اور سیدھا نا حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ کے گھر آپ پہنچ گئے تو موت کا فرشتہ ایک آدمی کے روپ میں حاضر ہوا، اسرائیل خود نہیں بلکہ ایک آدمی کے روپ میں، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کو سلام کیا اور پوچھا مجھے حاضری کی اجازت ہے؟ اب ایک دم بندہ جب آپ کے گھر کے پیچھے کھڑا ہو کے تو آپ سے اجازت پوچھے اور ایک عام آدمی کی شکل میں ہو تو آپ کو کیا پتا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جب دروازے کی طرف دیکھا نا تو وہ موت کا
فرشتہ تھا، یعنی کہ حضرت اسرائیل. آپ نے ان کو دیکھا اور حضرت فاطمہ کو ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو یہ بندہ کون ہے؟ وہ بولی نہیں، میں ان کو نہیں جانتی. تو آپ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو بغیر اجازت آتا ہے. تو وہ ابھی بھی نہیں سمجھ رہی تھی. کیا کہا؟ یہ وہ بندہ جو بغیر اجازت آتا ہے، یعنی حضرت اسرائیل کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ یہ کرو، وہ سیدھا آئے کر آ کے تو واپس. وہ آدمی جو حاضر ہوا اور بولا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے کے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اپنے محبوب کی کتنی عزت ہے، حالانکہ اجازت کبھی کسی سے نہیں مانگنی پڑتی حضرت اسرائیل کو اوپر سے کوئی. لیکن اس معاملے میں انہوں نے کہا نہیں، ان سے پوچھنا. تو اگر یہاں وہ انکار کر دیتے تو کون ان کی روح قبض کر سکتا تھا؟ سوال ہی بات. تو آپ نے اس کو حکم دیا ٹھہر جاؤ، حضرت جبرائیل کو آنے دو. اللہ کے نبی سے پتہ تھا جبرائیل نے بھی آ جانے. تو جب وہ ایسی باتیں ہو رہی تھیں نا، تو حضرت عائشہ نے کہتی ہمیں ایسا لگا جیسے ہم پہ کوئی بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے. اور ہم لوگوں پہ اتنی ہیبت ہو گئی ادھر کہ ہم بول بھی نہ سکتی تھی. تو اتنی دیر میں حضرت جبرائیل تشریف لائے. انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کا حال پوچھا، حالانکہ وہ آپ کی حالت جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کا حال پوچھا. تو آپ نے کہا جبرائیل، یہ ملک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی اور اس کے بعد ان کو ساری انہوں نے بات بتا دی جو ابھی ان کو ہوئی تھی. میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا، شارٹ کٹ کر رہا ہوں، بتا دی. تو آگے سے پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملنے کے لیے اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت ہی مشتاق ہے. اب یہاں سے زیادہ. تو آپ نے کہا اچھا. تو جبرائیل تم ایسے کرو، ابھی تمہیں یہاں سے جانا نہیں ہے. تو آپ نے حضرت فاطمہ بیٹھی تھی، شاید ان کو کہا کہ ادھر آؤ. وہ آئیں اور ان کے ساتھ جھکیں تو انہوں نے ان کے کان میں کچھ کہا. جب کان میں کچھ کہا نا تو وہ ایک دم ان کی آنکھوں اور رونے لگی آنسو. آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے پھر دوبارہ کہا، پھر دوبارہ بلایا، پھر ان کے کچھ کان میں کہا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اب حضرت عائشہ بولی کہ ہم یہ سارا کچھ دیکھ کے ہمیں تو بہت تعجب ہو رہا تھا، یہ کیا ہے؟ پہلے ایک دم رونا شروع ہو گئی اور اب اس پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہے. تو بہرحال اس کے بعد جب وہ ادھر آئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، کیا پہلے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا تو تم رونا شروع ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ پہلے جب انہوں نے مجھے بلایا اور میرے کان میں انہوں نے کہا کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا تو میں رونے لگ پڑی. پھر انہوں نے مجھے دوسری طرف یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے میری ملاقات کن سے ہو؟ آپ انہی سے ہو، حضرت فاطمہ سے. تو یہ سن کے اور پھر وہ میرے ساتھ ہی رہے. تو یہ سن کے میں بہت خوش ہوئی. تھوڑی دیر بعد ملک الموت تھا. حضرت اسرائیل نے پھر تھوڑی سی آگے حاضر، دوبارہ تھوڑا سا آگے ہو کے حاضر ہوئے اور پھر سلام کیا. حالانکہ پہلے بھی اجازت تھی لیکن پھر اب اجازت مانگی. تو حضور نے فرمایا ہاں اب تمہیں اجازت ہے، تم مجھے میرے رب سے ملا دو. تو آگے سے حضرت نے کہا تو ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کے رب سے آج ہی ملاؤں گا. پھر آپ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ حضرت جبرائیل اب تم جا سکتے ہو.
حضرت جبرائیل یہ کہہ کے وہاں سے گئے کہ اے یا رسول اللہ، آج میں آخری بار اس زمین پہ اتر رہا ہوں، میں آخری بار اس زمین پہ آخری دفعہ اترا، یہ انہوں نے کہا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنا سر میری گود میں رکھا تو اس وقت آپ پہ بیہوشی طاری ہو چکی ہوئی تھی، اور آپ کی پیشانی پہ اتنا پسینہ تھا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کی پیشانی پہ اتنا پسینہ نہیں دیکھا، اور اس پسینے کی اتنی خوشبو تھی جو آج تک میں نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سونگھی۔ ہاں ایک بات بیچ میں تھا، جب حضور کا وقت قریب تھا نا تو انہوں نے حضرت جبرائیل سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد امت کے لیے کون ہوگا، تو اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ میرے محبوب کو بتا دو کہ میں تمہاری امت کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، یعنی کہ آپ آخری نبی ہو، اور جب لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنے حبیب کو نکالوں گا، اور وہ اپنی امت کو لے کر، ساری امت کو لے کر جنت میں داخل ہوگا، اور جب تک اس کی ساری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام دوسری امتوں کے لیے جنت حرام ہوگی۔ بہت بڑی بات، یہ سن کے تو رسول وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، دل خوش ہو گیا۔ تو بات پھر میں پیچھے جاتا ہوں، تو حضرت عائشہ فرمائی تھی، انہوں نے جب سر رکھا پسینہ کر رہا تھا، وہ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا سر ابھی میری گود میں ہی بھی تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا، تو انہوں نے اپنی جان، جو فرشتہ بار بار اجازت مانگ رہا تھا اس کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا وفات کا سب سے پہلے پتہ لگا حضرت ابو بکر کو، روتے باغتے وہ آپ تشریف لائے آپ کے گھر پر، جب اندر آئے آپ کو حجرے کے اندر تو آپ کے چہرے کے اوپر چادر تھی، انہوں نے چادر ہٹائی، روتے روتے آپ کا بوسہ لیا، اور پھر برداشت نہیں ہوا، پھر نکل پڑے لوگوں کی طرف، اور جب لوگوں نے آپ کی وصال کی خبر سنی تو ہر مسلمان غم میں اتنا ڈوب گیا کہ ایسے لگتا تھا جیسے شہر کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، خاموشی تاری، یعنی سناٹا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وہاں موجود تھے، اور بے انتہا ان کی آنکھوں سے اشک یعنی آنسو نکل رہے تھے، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یعنی کہ یہ جو تھے سب، اور ہماری امت کو موت کے وقت ان سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، اور پھر گر گرا کے روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ایک آخری بات، جب ہم مریں تو ہمیں ایک ہی چیز نصیب فرمانا، اور وہ ہے کلمہ۔ تو یہ وہ موضوع تھا، پیدائش کے بعد وہ میں سارا بتانے کے بعد میں نے اب یہ موضوع یہاں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ ان کو کہاں کس نے نہلایا، کیا کیا کس نے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن آج میں یہیں رکوں گا، یعنی کہ آج میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ حضرت جبرائیل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے آئے تو کیا واقعات رونما ہوئے یا پیش آئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، خوشی تو نہیں افسوس ہوگا، لیکن ایک طرف یہ بھی ہوگا کہ چلیں آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہوا، تو اس لیے میں کہوں گا کہ آپ اس چیز کو غور سے پڑھیں، نالج میں اضافہ کریں۔ تو اس میں خوشی کی تو کوئی بات نہیں، جو میں آپ کہوں گا جو خوش ہو، بس یہ آپ کو کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جس طریقے سے ہم کوشش کر کے ان چیزوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں،
تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں، کیونکہ جب آپ ہر چیز کو پڑھیں گے نا تو ہمیں یہ پتہ ہوگا، ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی، اور صلہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے ان تمام چیزوں کا جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ تو بس اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔